پرسنل ایکسپیرینس اور سولو ٹریول اس سے ریلیٹڈ پوچھوں گا. اچھا, اس میں سب سے پہلے ایک بخاری کی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا. اس کے پہلے پورشن میں ہے کہ لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا اور پھر بعد میں رات والا پورشن ہے. اچھا, میرے جیسے لوگ سارے سولو ٹریولر ہیں بہت زیادہ. ہم سولو ٹریول اس طرح ہے کہ ہم نکلتے ہیں کسی ملک کو گھوم کے آتے ہیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں, ہسٹری کے شوقین ہیں, اس طرح دیکھتے ہیں. تو کیا یہ حدیث فٹ ہوتی ہے ہم جیسے نہیں ہوتی, یہ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ہے اس حالت کی بات جو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. حالت امن کے اوپر یہ حدیث نہیں ہے. اور میں بخاری سے آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, کچھ نیو مسلمز آئے, انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ جب ہم ٹریولنگ کرتے ہیں نا راستے میں ہمارے قافلے لٹ جاتے ہیں. تو عدی ابن حاتم وہاں بیٹھے تھے, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے انہیں مخاطب کیا, وہ حاتم تائی کے بیٹے تھے جو بہت بڑے سخی تھے عرب کے. کہا عدی تو زندہ رہا نا تو تو وقت دیکھے گا کہ اکیلے عورت چلے گی ہیرا شہر عراق سے 30-40 دن کا سفر کر کے زیورات کی لدی ہوئی اونٹ پہ بیٹھی ہوئی, وہ طواف کعبہ کر کے واپس چلی جائے گی اکیلی, اور اسے اللہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا, اتنا امن ہو جائے گا. اور عدی ابن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں وہ وقت دیکھا حضرت عمر کے دور میں کہ عرب کے وہ بدو جو قافلے لوٹا کرتے تھے اتنا امن ہو گیا کہ عورت اکیلے بھی سفر کر سکتی تھی. اچھا, اب یہ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں نا, تو آپ کا کام تھا آپ اسے کنڈیم کرتے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر حالت امن ہو تو عورت بھی اکیلے سفر کر سکتی ہے. یہی میرا ایک پوائنٹ تھا کہ سعودی عرب نے یہ جو محرم کی وہ جو ایک شرط رکھی ہوئی ہے اس حدیث میں محرم کا بھی ذکر نہیں ہے. اور وہ محرم والی حدیث الگ سے ہے نا, جو میں بتاتا ہوں اس میں اختلاف ہے. وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ کوئی بھی سفر 3 دن اور 3 رات کا بغیر محرم کے نہیں کرے گا. جہاں پہ کمبائنڈ فارم میں سفر ہے امن میں, جس طرح ہم گروپ کی شکل میں جاتے ہیں, تو سرکار سعودیہ کی اس بات پہ عمل تو کوئی نہیں ہو رہا. یہاں کاغذی محرم بنے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سب کاغذی محرم بنے ہوتے ہیں الا یہ. بہتر تو یہ کہ محرم کے ساتھ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں نا وہ حج نہ کریں جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے, کیونکہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائیں, ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو سفر ہے نا جو گروپ کی شکل میں ہے وہ حالت امن کا سفر ہے. مجھے بتائیں یہاں سب سے بیسٹ ایک ٹریول سروس ہے پنڈی سے لے کے لاہور تک, صبح رفتار جسے ریل کار کہتے ہیں. صبح 7 بجے چلتی ہے اور شام کو 4:30 بجے چلتی ہے. اس میں فیملیز بیٹھتی ہیں بغیر محرم کے, فیملیز بیٹھتی ہیں, ادھر سے خاوند بٹھاتا ہے, وہاں سے ان کا بھائی اتار لیتا ہے, راستے میں بغیر محرم کے ہیں لیکن حالت امن میں. بلکہ اس میں تو عورتوں کا ڈبہ بھی الگ ہے, اور نہ بھی ہو گروپ کی فارم میں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتا. ڈائیو میں آپ ٹریولنگ کرتے ہیں جو بس سروس ایک اچھی چل رہی ہے, فیصل موور والے بھی ہیں اور بھی ہیں. تو اس طرح حالت امن میں اگر سفر ہو, یونیورسٹیز کی بچیوں کا سفر ہے, وہاں اترتے ہی آگے یونیورسٹی کی بس کھڑی ہے, تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن اس میں بھی جو اپنی بچیوں کو خود چھوڑنے جاتے ہیں, بیویوں کو خود چھوڑنے جاتے ہیں, سلوٹ ہے سر ان کو, ایسا ہی کرنا چاہیے, ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن وہاں شریف فتویٰ نہیں. ایک عورت اپنے بچوں سمیت امریکہ سے پاکستان آئی ہے اور اس کا خاوند نوکری کر رہا ہے اور وہ نہیں ساتھ آ سکتا نوکری کی وجہ سے بھی, اور ایک ٹکٹ بچانا بھی چاہ رہا ہے وہ, تو وہاں سے اس نے اس کو سوار کیا جہاز میں, یہاں سے اس کے بھائی نے اور باپ نے ریسیو کر لیا, تو کوئی شرعی حکم نہیں لگے گا کہ عورت نے بغیر محرم کے سفر کیا. یہ گروپ کی فارم میں, اور اس کی اصل وہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی وہ عورت اکیلے سفر کرے گی. اسی لیے امام شافعی احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ اگر راستہ امن والا ہو تو عورت حج کا سفر بغیر محرم کے بھی کر سکتی ہے. لیکن علی بھائی اس والے سیکشن میں وہ گروپ والا ذکر نہیں ہے, یعنی اکیلے. تو سرکار وہ اکیلے والا اب امن تو نہیں ہے نا, اکیلے تو سرکار مرد بھی نہیں سفر کر سکتا آج کل. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں کراچی کی سڑکوں پہ رات اکیلے پھروں تو میں تو آپ کو الاؤ نہیں کروں گا اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں پنڈی سے اکیلا آنا چاہتا ہوں لاہور تک جی ٹی روڈ یا موٹر وے کے ذریعے, تو میں کہوں گا کہ اگر آپ کو بائک چلانے کی اجازت دیں تو آپ آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ حالت امن والا وہ معاملہ, دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اس طرح کا جو سفر ہے نا, اب ریگستان میں جب کوئی بندہ اکیلا رات کو سفر کرتا ہے تو ڈاکو لوٹتے تھے نا, یہ سارے ایشوز ہوتے تھے نا. تو میں نے ریبٹل آپ کو بخاری کی حدیث سے کیا کہ وہ عورت بھی سفر کرے گی اگر حالت امن ہو. نبی تو پہ تو واجب ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام ساتھ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا وہ سفر حرام ہوگا,
آپ نے نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان دو حدیثوں کو جوڑ کے ایک رزلٹ نکالنا ہے, اور یہ رزلٹ میں نے خود نہیں نکالا ہوا, یہ سلف نے رزلٹ نکالا ہے. امام ترمذی نے باقاعدہ یہ رزلٹ نکالا ہوا ہے. جب یہ حدیث لکھی ہے نا انہوں نے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے, تو اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل باقی حدیث کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ عورت حج کا سفر بغیر محرم کے کر سکتی ہے اگر حالت امن ہو. ویسے امام ترمذی نے دلیل کوئی نہیں دی, میں نے آپ کو دلیل بخاری سے دے دی ہے کہ یہ وہ حدیث تھی جو اصل ہے. تو آج کل اس ماڈرن دور کے اندر اس میں کوئی زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. وہی نا, کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو حالت امن ہی چل رہا ہے یہ جو سارا. جی حالت امن ہے, میں مانتا ہوں اس کو, تو ابھی لیکن اس میں یار مٹکا نہیں ہونا چاہیے نا. یہ وہ والا معاملہ دیکھیں. اب یہاں سے ایک گروپ بنا, اس میں چند یعنی نوجوان ہیں اور وہ چند نوجوان لڑکیاں بغیر محرم کے ہیں, اور ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے. تو یہ تو وہی کام ڈالیں گے جو یونیورسٹیز کے اندر یہ لوگ ڈیٹس ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, وہ کام تو نہ ہو. ایک عورت ہے 35-40 سال اس کی عمر ہے, باقی عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو گئی ہے, اور وہ انٹریکشن مردوں کے ساتھ نہیں کرتی, عورتوں کے ساتھ ہے. اور حرم میں تو ویسے انٹریکشن نہیں ہوتا, پتا کیوں؟ وہاں پہ تو انہوں نے عورتوں کو لانا ٹھہرایا ہوتا ہے. وہ اتنے مہنگی رہائشیں ہیں, میں نے تو ڈبل قیمت دے کے نا, میں نے ادھر سے ہی اس وقت میں نے 2007 دسمبر میں حج کیا, اس وقت سرکاری حج 1 لاکھ کا ہو رہا تھا, اور جو پرائیویٹ حج تھا وہ 1,35,000 کا تھا. میں نے پرائیویٹ حج کیا 1,35,000 والا, میں اور میری وائف تھی, اور الگ سے بھی میں نے اس کو کافی زیادہ پیسے دیے کہ میں نے کمرہ علیحدہ رکھنا ہے, کوئی یعنی ایکسٹرا وہ والا نہ ہو, یعنی کسی اور کی انوالومنٹ نہ ہو. اور پھر ہماری شادی کو بھی کوئی اتنا عرصہ نہیں گزرا تھا, آلموسٹ 1.5-2 سال ہی گزرے تھے, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح ہم الگ رہیں. تو میں نے دونوں جگہ الگ رہائش کے پیسے پے کیے تھے, اور یہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. اب تو جتنا رش ہے نا, تو پیسے بھی پے کریں تو مشکل سے ملے گا. تو گروپ وہاں پہ ویسے ہی